السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، انسان کی تخلیق اور وہ جو جسم میں 4 قسم کے پانی یا رطوبتیں ہیں نا، ان کے پیچھے۔ جی، اور اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ قرآن اور اہل بیت، خاص طور پر امام جعفر صادق سے منسوب روایات، ان کی روشنی میں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس ڈیزائن کو سمجھیں، اس کی گہرائی کو دیکھیں جو ان ذرائع میں بیان ہوئی ہے۔ جی، قرآن میں بھی آتا ہے، سورۃ الرحمن میں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، مطلب اس نے انسان کو خشک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے امام صادق سے منسوب ان 4 پانیوں کی حکمت کو ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا پانی، منہ میں جو میٹھا پانی ہے، یعنی ہمارا لعاب دہن۔ جی، روایت کے مطابق اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ کھانے کا ذائقہ اچھا لگے، گلا تر رہے اور نگلنے اور ہضم کرنے میں آسانی ہو۔ اور یہ تو مطلب حیاتیاتی طور پر بھی بالکل درست بات ہے۔ ہاضمے کا جو عمل ہے وہ تو یہیں منہ سے، اسی لعاب سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا؟ جی ہاں، اس میں انزائمز ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہوئی جو ان ذرائع میں ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ایک ڈیزائن ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، منہ کی مٹھاس سے آگے بڑھیں تو آنکھوں میں آتا ہے نمکین پانی، آنسو۔ جی، آنسو۔ اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ آنکھ میں چربی ہوتی ہے تو یہ نمکین پانی اسے خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ کیا یہ اتنا سمپل ہے؟ دیکھیں، بات سادہ لگتی ہے لیکن گہری ہے۔ آنسوؤں کا نمکین ہونا وہ اصل میں ایک قدرتی جیسے جراثیم کا شے۔ اچھا؟ جی، یہ آنکھوں کو صاف رکھتا ہے، نمی دیتا ہے اور انفیکشن سے بچاتا ہے۔ ایک طرح کا نیچرل اینٹی سیپٹک سمجھ لیں۔ آنکھ جیسی نازک چیز کی حفاظت کا انتظام، واہ! یعنی یہ بھی ایک حفاظتی نظام ہے۔ بالکل۔ پھر تیسرا پانی ہے کانوں میں، کڑوا مادہ۔ ہاں، کان کا میل جسے کہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ یہ کڑوا اس لیے ہے تاکہ نیند میں کوئی کیڑا وغیرہ کان میں نہ گھس جائے۔ یہ تو بڑی زبردست بات لگتی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو ایئر ویکس ہے نا، یہ واقعی ایک ڈیفنس میکنزم ہے۔ اس کی کڑواہٹ اور وہ چپچپاہٹ جو ہے، ہاں، وہ گرد و غبار کو، چھوٹے موٹے کیڑوں کو اندر جانے سے روکتی ہے، کان کے پردے تک پہنچنے سے پہلے ہی پھنسا لیتی ہے۔ قدرت کا ایک چھوٹا مگر بہت مؤثر حفاظتی نظام۔ زبردست۔ اچھا، چوتھا پانی جسے ذرائع میں گندا، گاڑھا یا بدبودار کہا گیا ہے، وہ دماغ میں بتایا جاتا ہے۔ جی، اور کہا گیا ہے کہ یہ دماغ کو تر و تازہ اور فعال رکھتا ہے۔ یہ تھوڑا سا عجیب نہیں لگتا؟ بدبودار پانی دماغ میں۔ ہاں، یہ لفظ بدبودار تھوڑا غور طلب ہے۔ غالباً یہاں بات وہ جو دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے گرد ایک خاص مائع ہوتا ہے نا، CSF یعنی سیریبرو اسپائنل فلوئڈ، اس کی ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ فلوئڈ۔ جی، وہ دماغ کے لیے ایک کشن کی طرح ہے، جھٹکوں سے بچاتا ہے، نیوٹرینٹس پہنچاتا ہے، ویسٹ ہٹاتا ہے، بہت ضروری ہے۔ تو بدبودار یا گاڑھا شاید اس کی کیمیائی نوعیت یا اہمیت کی طرف اشارہ ہو، نہ کہ لفظی معنی میں۔ اصل مقصد دماغ کی حفاظت اور اس کی کارکردگی ہے۔ سمجھ گئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ منہ میں میٹھا پانی ذائقے اور ہضم کے لیے، جی، آنکھوں میں نمکین پانی حفاظت کے لیے، بالکل۔ کانوں میں کڑوا مادہ بھی حفاظت کے لیے، اور دماغ میں یہ خاص سیال CSF اس کی اپنی حفاظت اور فنکشن کے لیے۔ بالکل صحیح۔ تو ان ذرائع میں پھر یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ بھئی مٹی سے بنا یہ وجود اتنے زبردست، اتنے حکیمانہ نظام کے ساتھ، کیا یہ کسی بنانے والے کے بغیر، کسی حکیم خالق کے بغیر خود بخود بن سکتا ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ قرآن بھی تو یہی پوچھتا ہے، اَفِی اللَّہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ کہ اگر ہمارا جسم اتنی حکمت سے، اتنی پرفیکشن سے بنا ہے، تو کیا ہماری روح، ہماری نیت، ہمارے عمل وہ بھی اسی خالق کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے چاہیے؟ بہت گہری بات ہے۔ مثال دی ہے کہ جیسے منہ میں لعاب میٹھا ہے ذائقے کے لیے، تو زبان سے بات بھی میٹھی نکلے۔ اگر آنکھیں اتنی حفاظت سے بنائی گئی ہیں تو نگاہ بھی پاک ہو۔ کانوں کا اتنا انتظام ہے تو انہیں غلط حرام باتیں سننے سے بچایا جائے۔ واہ، یعنی جسم کی ساخت ہمیں اخلاق سکھا رہی ہے۔ جی بالکل، جسم کی حکمت روح کی پاکیزگی کا تقاضا کرتی ہے۔ واقعی جسم کا یہ جو ناقابل یقین ڈیزائن ہے اور اس کے پیچھے یہ حکمت جو بیان کی گئی، یہ ہمیں اپنے وجود کے مقصد پر، اپنے خالق سے تعلق پر
سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یقیناً۔ شاید یہ سارا ڈیزائن ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہماری زندگی بھی وہ بے مقصد نہیں ہے، اسے بھی حکمت سے، اچھائی سے گزارنا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جسمانی نظام ہمیں اپنی روحانی اور اخلاقی زندگی کے بارے میں کیا سکھا سکتے ہیں۔